اب حضرت جبرائیل کون ہے؟ حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی کی برکت دیکھیں. حضرت جبرائیل کون ہے؟ سوچنے والی بات ہے. حضرت جبرائیل ہیں تمام فرشتوں کے سردار، تمام فرشتوں کے سردار، اور ہمارے نبی کے غلام. جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کے غلام. تو جو نبی علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کی برکت دیکھیں، وہ غلام جن کے گھوڑوں کے قدموں کی مٹی بھی بات برکت ہو، تو پھر جن غلاموں کا یہ عالم ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی برکت کا کیا عالم ہوگا. تو جہاں پہ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ شریف میں اپنے قدم رکھے، ان قدم کے مٹی کا عالم کیا ہوگا. جبرائیل علیہ السلام جن کے گھوڑے کی مٹی کی برکت یہ ہے، جو کہ جبرائیل نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے خادم ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اپنا ایک شاعر ہے کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. جبرائیل علیہ السلام اپنے اشارے سے دنیا کی کایا پلٹ سکتے ہیں. طائف میں جب نبی کریم علیہ السلام پر کافروں نے ظلم کیا تھا، جب آپ علیہ السلام پر کافروں نے پتھر مارے تھے، آپ علیہ السلام کی جوتی مبارک بھی خون سے بھر گئی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں ایک فرشتے کو لایا ہوں جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ حکم دیں یہ پورے پہاڑ اٹھا کر اس طائف والوں پر الٹ دے گا. پورے پہاڑ اٹھا کر ان طائف والوں پر الٹ دے گا، آپ حکم فرمائیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ بندے ابھی مجھ پر ایمان نہیں لا رہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کی نسلوں سے ایسے بندے آئیں گے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں گے. بات صرف اتنی ہے کہ جو غلام ہیں چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی کایا پلٹ دے. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. تو نبی کریم علیہ السلام نے جس زمین پہ اپنے قدم رکھے، مدینہ منورہ، جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، شاید سب کو معلوم ہو، مدینے کو پہلے یثرب کہتے تھے. یثرب کی معنی بیماریوں کا شہر. وہاں پہ بیماریاں تھی. جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں آئے تو اس کا نام یثرب ختم ہو گیا، پھر مدینہ المنورہ شہر اس کا نام پڑ گیا. جس مٹی میں بیماری تھی وہ مٹی بھی بیماریوں کے لیے شفا بن گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے. کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیروں کے جو ذرے ہیں، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے، کہ تیرے نبی کریم علیہ السلام کے قدموں سے جو ذرے جھڑتے ہیں وہ تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے. کہ یہ جو ذرے ہیں مٹی کے، یہ لوگوں کے سر کے تاج ہیں. یہ سیاروں کے، یہ چاند کے، یہ جو جتنے سیارے ہیں ان سیاروں کے بھی نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کے جو مٹی ہے وہ بھی ہمارے تاج ہیں. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد ہے. نبی کریم علیہ السلام کی برکات، تبرکات، ان کی جتنی ہی بندہ تعریف کرے کم ہے. نبی کریم علیہ السلام کی مٹی آج بھی عاشقان رسول جب مدینہ منورہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب بولے سب آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی سال مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. عاشقان رسول جب مدینہ شریف جاتے ہیں نا تو عشق کا انداز دیکھیں. ہم نے تو اپنے پیر و مرشد کو دیکھا، امیر اہل سنت مولانا الیاس سرکار قادری، اور کئی ایسے عاشقان رسول ہیں جب مدینہ شریف میں جاتے ہیں تو مٹی مدینہ شریف کی آنکھوں میں سرمے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. سرمے کے طور پر آنکھوں میں استعمال کرتے ہیں. وہ مٹی لوگ بولیں گے بھئی آپ کوئی
مثال تک بولے کہ آپ مٹی کو اتنا کیوں تبرک کہتے ہو، اتنا مٹی میں کیا چیز ہے، اس کو پھر یہی کہا جائے کہ بھئی جس قرآن پاک میں ہے کہ سامری نے کیا کیا، حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی اٹھا کر بچڑے میں ڈالے تو بچڑا بولنے لگ گیا۔ تو جبرائیل جو نبی کریم علیہ السلام کے خادم ہیں، ان کے خادم کے گھوڑے کی مٹی کا یہ عالم ہے، تو خادم کا عالم دیکھو اور پھر سرکار کا عالم۔ تو سرکار علیہ السلام کے قدموں کی مٹی، اس کی برکات تو الگ ہے، ان کے تبرکات تو الگ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔